مجھے ایک صاحب کہنے لگے افریقہ کے ایک لمبے سفر میں ہم تھے، ہم ذکر کر رہے تھے، پیدل کا سفر تھا، رات ہو گئی، درمیان میں ایک ندی پڑی تھی، ندی میں دیکھا تو پتھر ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ہے، تو کہا ہم پتھروں پہ پاؤں رکھ کے ندی ساری پار کر کے، بڑی ساری ندی تھی، آ گئے۔ رات کو جب پہنچے جنگل کے باسی دوسرے کٹھے ہو گئے، آپ کیسے آ گئے؟ کیسے آ گئے؟ کہہ رہے ندی، پھر وہاں پتھر تھے، کہ لو پتھر نہیں تھے مگر مچھ تھے، ہمارے تو کئی جانور بندے گم ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں ہمارے تو کچھ نہیں ہوا، ہمیں رات کی تاریکی میں ایسے پتا چلا کہ وہ پتھر ہیں ندی کے اندر، ادھر بھی پانی بہ رہا ادھر بھی بہ رہا، ہم پتھروں پہ پاؤں رکھتے رکھتے یوں آ گئے، اور وہ مگر مچھ تھے۔ لیکن حیرت سے ہمیں دیکھیں ہمارے ہاتھ پاؤں بچ گئے، کچھ بھی نہیں، پتھر تھے۔ کہنے لگا صبح ہمیں پھر لے گئے، وہ تو بڑے بڑے خطرناک خوفناک ہمارے مچھ تھے، دور سے دکھایا، خیال کرنا ایک دم میں مگر مچھ پکڑتا ہے، ہضم کر کے ختم کر دیتا ہے۔ سورۃ اخلاص کتنے کتنے بڑے بڑے مگر مچھوں سے ایسے بچاتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم سمجھتے ہیں تھوڑے سے پتھر تھے، تھوڑا بہت ایسی جو ہے وہ کوئی تکلیف ہلکی پھوسی ایسی ہوئی، اور ہلکی سی تکلیف میں ایسے ہم یوں نکل گئے، وہ ہلکی تکلیف نہیں ہوئی، وہ بہت بڑا مگر مچھوں کا ایک سمندر تھا جو ہضم کر جاتا، وہ ہلکی پھلکی تکلیف پتھروں پہ ایسے ڈولتے ہوئے یوں جھولتے ہوئے یوں نکل گئے۔ یہ سورۃ اخلاص مل بیٹھ کے پڑھنا، درد کے ساتھ، غم کے ساتھ، جسموں کے ساتھ، سچی کیفیتوں کے ساتھ۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ ٹھہر جا، تیرے پر بڑے بڑے مگر مچھ، طوفان، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، حادثات، آزمائشیں، یہ ساری چیزیں تھیں، اور مگر مچھ تھی، یہ ساری بلائیں تھیں، تجھے ہلکے پھلکے ایسے تھوڑا سا دو تین اوپر نیچے کر کے تجھے منزل پار کرا دی، تجھے پتہ ہی نہ چلا۔ مولا کس وجہ سے؟ کہا وہ تسبیح خانے تو نہیں گیا تھا، سورۃ اخلاص نہیں پڑی تھی، 11 جمعراتوں کی حاضری نہیں ہوئی تھی، تو پوری دنیا میں کام چھوڑ کے تسبیح خانے کے انتظار کر کے فلاں ملک میں فلاں جگہ نہیں بیٹھا تھا، کیا آج وہ بلا